اللہ رب العزت نے ہر امت اور قوم کو کسی فتنہ اور آزمائش میں ہمیشہ مبتلا کیا ہے، جس کی خبر پیغمبروں نے اپنی امتوں کو دی ہے۔ امت محمدی کے لیے ایک بڑی آزمائش وحشی اور درندہ صف قوم کے خروج کی شکل میں لکھ دی گئی ہے۔ آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اس فتنے کی خبر نہایت ہی وضاحت کے ساتھ دی ہے۔ اس وحشی قوم کا نام یاجوج و ماجوج ہے۔ یہ وہ قوم ہے جس کی پیشن گوئی نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی بلکہ تورات و انجیل میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ دراصل یاجوج و ماجوج حضرت نوح علیہ السلام کے تیسرے بیٹے یافس کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ لوگ شمالی مشرقی ایشیا میں زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنے ارد گرد کے علاقوں پر ہمیشہ وحشیانہ حملہ کیا کرتے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج بنی آدم میں سے ہیں، اور اگر انہیں پوری دنیا میں چھوڑ دیا جائے تو تباہی مچا دیں گے اور لوگوں کی معیشت تباہ کر ڈالیں گے۔ ان میں سے ہر کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مرتا جب تک وہ اپنی 1000 یا اس سے زیادہ اولاد نہ دیکھ لے۔ یہ جس جاندار کے پاس سے گزرتے ہیں انہیں کھا جاتے ہیں۔ یہ موسم بہار میں اپنی غاروں سے نکلتے ہیں اور سبزہ کھاتے ہیں۔ ان کے پنجے اور دانت درندوں کی طرح ہیں۔ ہزاروں سال قبل اس روئے زمین پر اللہ کے ایک نیک بندے کی حکومت تھی جنہیں ذوالقرنین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ذوالقرنین کو زمین کے ایک بڑے حصے پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ آپ نے مشرق و مغرب کا سفر بھی کیا تھا۔ جب حضرت ذوالقرنین نے شمال کا سفر کیا تو آپ کا گزر مشرقی ترکستان کے علاقوں سے ہوا۔ یہ علاقہ 2 عظیم پہاڑوں کے درمیان تھا۔ پہاڑوں کے اس پار یاجوج اور ماجوج رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں نے ذوالقرنین سے یاجوج و ماجوج کے فتنے کی شکایت کی اور کہا یہ قوم بار بار ہمارے علاقے میں حملہ کر کے فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا آپ نے اس سرکش قوم سے حفاظت کی خاطر ان پہاڑوں کے درمیان ایک مضبوط دیوار تعمیر کروائی جو لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی۔ تعمیر مکمل ہونے کے بعد آپ نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ یہ دیوار وقتی طور پر اس قوم سے حفاظت کرے گی، لیکن ہر چیز فنا ہو کر رہتی ہے، لہٰذا ایک دن یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی اور یاجوج اور ماجوج اپنے علاقے سے نکل کر تمام زمین پر پھیل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر وہ دیوار توڑ کر لوگوں پر نکل آئیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے اور وہ ہر ٹیلے سے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ ان کے اگلے افراد بحریہ تبریہ سے گزریں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور ان کے آخری افراد وہاں سے گزریں گے تو کہیں گے کہ کبھی یہاں پانی ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے جنہیں اللہ ہون لگا کر نیچے پھینکے گا، تو وہ کہیں گے کہ ہم نے آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے جس طرح ہم اہل زمین پر غالب ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ یاجوج و ماجوج روزانہ دیوار توڑتے رہتے ہیں۔ جب وہ مکمل ٹوٹنے کے قریب ہوتی ہے تو انہیں سورج کی شعاعیں نظر آتی ہیں۔ اتنے میں ان کا سردار کہتا ہے چلو باقی کل توڑیں گے۔ اگلے دن اللہ اس دیوار کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بنا دیتا ہے۔ چنانچہ جب ان کی قید کی مدت ختم ہو جائے گی اور اللہ انہیں لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا چاہے گا تو اس دن وہ سورج کی شعاعیں دیکھیں گے۔ ان کا سردار کہے گا چلو انشاءاللہ باقی کل توڑیں گے۔ جب وہ اگلے دن آئیں گے تو انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دیوار اتنی ہی ہوگی جتنی چھوڑ کے گئے تھے۔ یوں وہ باقی دیوار توڑ کر باہر آ جائیں گے، پھر وہ زمین پر خوب قتل و غارت کریں گے، اور یہ سب قیامت کے قریب ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ہلاکت کی دعا فرمائیں گے تو اللہ ان کی گردنوں میں کیڑا پیدا فرمائے گا جس سے وہ فوراً مر جائیں گے۔ پوری زمین پر ان کی لاشوں کی بدبو پھیل جائے گی۔ پھر اللہ ایک قسم کے پرندوں کو بھیجے گا جو ان کی لاشیں اٹھا کر جہاں خدا چاہے گا پھینک آئیں گے۔ یوں یاجوج و ماجوج کا اس روئے زمین سے خاتمہ ہو جائے گا، اور پھر اللہ اس زمین پر خوب بارش نازل فرمائے گا جس سے پوری زمین اس فتنے سے صاف ہو جائے گی۔ دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل ڈسکوری ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کریں۔
ملتے ہیں ایک اور اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔